ہمیں جوائن کر رہی ہیں چیف ایڈیٹر مہر نیوز اردو سروس ابراہیم صابری صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. انتہائی افسوسناک اور دلخراش خبر ہے. سر آپ کے کیا سینٹیمنٹس ہیں, کیا کہیں گے, سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی آیت اللہ رئیسی صاحب اور ان کے ہمراہ جو 9 افراد تھے ان کا باقاعدہ جو ہے شہادت کا اعلان ہوا ہے ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے, اور حکومتی اعلیٰ سطح پر اجلاس بھی شروع ہو چکا ہے تہران میں. اور کل شام سے ہی ان افراد کی تلاش جاری تھی, لیکن آج تقریباً نماز فجر کے بعد وہاں پہ صوبہ آذربائیجان میں ان کا ہیلی کاپٹر کا ملبہ جو ایرانی صدر کا تھا وہ ملا, اور اس کے بعد ایرانی ٹی وی پہ باقاعدہ سے اعلان ہوا. اور آج ایران بھر میں فضا سوگوار ہیں, اور مختلف جگہوں پہ لوگ عزاداری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, اور ایگزیکٹلی آپ کے پاس کب کنفرمیشن آئی ان کے جاں بحق ہونے سے متعلق, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک طویل ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جاری رہا. جی کل رات سے ہی ایرانی جو جتنے بھی ادارے تھے وہ سارے تہران سے اور وہاں پہ جا چکے تھے, اور ریسکیو آپریشن وہاں پہ جاری تھے رات بھر. سیکورٹی کے ادارے اور جو جتنے بھی ریسکیو ادارے تھے ایرانی فوج کے سارے وہاں پہ پہنچ چکے تھے, اور باقی جو ہمسایہ ممالک سے بھی مختلف امدادی ٹیمیں جو اہم امدادی ٹیمیں تھیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ چکی تھی. اور رات کو چونکہ دھند وہاں پہ شدید تھا اور موسم کی خرابی کی وجہ سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, لیکن آخر کار ایرانی جو ڈرونز ہے انہوں نے وہاں پہ پتہ لگایا, اور تقریباً ایرانی ٹائم کے مطابق 7:30-8 بجے کے قریب پہ وہاں پہ شناخت ہوئی, اور 8 بجے کے خبر میں یہاں پہ ان کی شہادت کا باقاعدہ اعلان ہوا. سر یہ کہا جا رہا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں, ظاہر ہے جو کچھ انویسٹیگیشنز کے حوالے سے معلومات بھی اکٹھی کر رہی ہیں, لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے سر کہ ڈیڈ باڈیز نہیں ملی ہیں, البتہ جو تصاویر ہیں وہ منظر عام پر آ گئی ہیں. سر کیا کہا جا رہا ہے, کب تک یہ جو ریسکیو ٹیمز ہیں وہاں سے باہر آ جائیں گی؟ ریسکیو ٹیم کے اس حوالے سے ابھی تک دقیق اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں, اور آفیشلز جو اعلان ہوئے ہیں اس کے مطابق بھی ابھی انتظار کرنے کو کہہ رہے ہیں لوگوں کو, عوام کو, اور اس کا ابھی تک آفیشیلی کوئی اعلان نہیں ہوا ہے. اور سر کیا کہا جا رہا ہے ایران کے جو انتظامی امور ہیں وہ کس طرح سے آگے رن کریں گے؟ ایرانی انتظامی امور جو ہیں وہ اب ان کا معاون اول آیت اللہ رئیسی کے جو نائب تھے وہی چلائیں گے, اور ایرانی قانون کے مطابق آرٹیکل قانون 131 اور 132 کے مطابق یہاں صدر کی موت یا برطرفی یا استعفا یا 2 ماہ سے زائد عرصے تک غیر حاضری رہنے کے یا علالت کی صورت میں غیر حاضر رہنے کی صورت میں کوئی ان کا جو نائب ہیں وہ ملکی امور کو دیکھیں گے, وہ بھی البتہ وہ بھی سپریم لیڈر کی منظوری کے بعد. تو اب کہا یہی جا رہا ہے کہ معاون اول جو ہے ان کا وہ جناب ڈاکٹر مخبر صاحب ہیں, وہی 50 دن تک وہی چلائیں گے صدارتی حیثیت سے, اور اس کے بعد وہ تینوں جو اسپیکر جو ہے اور چیف جسٹس اور باقی جو ادارے ہیں وہ مل کر آئندہ جو ہے صدر کا انتخاب کریں گے. اور سر یہ فرمائیے گا کہ اس ریسکیو مشن میں ایران کی معاونت کے لیے دیگر ممالک سے کون کون سی جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں انہوں نے کولابریٹ کیا؟ جی اعلان تو عراق میں بھی کیا تھا, عراق میں بھی پیشکش کی ہیں, اور سعودی عرب میں پیشکش کی ہیں, اور روس
سے باقاعدہ آپریشن کے لیے وہ ریسکیو جو ٹیم ہے وہ وہاں سے بھیجی گئی تھی، اور اس کے بعد ترکیے سے وہاں سے آئی ہوئی ٹیمیں اور میرے خیال میں ہمسائے ممالک کے کئی جو اہم دوست ممالک ہیں ایران کے، انہوں نے آفر کی تھی۔ سر یہ فرمائیے گا کہ اس سارے معاملے کی ایران میں ہی انویسٹیگیشن ہوگی یا پھر یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو ویسٹ ممالک ہیں ان کی جانب سے کہا جائے، ان سے کہا جائے کہ اس سارے معاملے کی انڈیپینڈنٹ اور صاف شفاف تحقیقات ہو؟ دیکھیں ابھی تک تو اس حادثے کو حادثہ ہی کہا جا رہا ہے، اور ایک معمولی موسم کی خرابی کی وجہ سے کہ حادثہ پیش آیا، اور یہی کہا جا رہا ہے ایرانی میڈیا میں اور ایرانی آفیشلز بھی، اور اس حوالے سے اور جو جتنی تحقیقات والی بات ہے ابھی میرے خیال میں قبل الوقت ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، چیف ایڈیٹر مہر نیوز اردو سروس ابراہیم صابری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔